یاد رکھیے ایسا نہ بننا، یہ اللہ سے سودا ہر معاملے میں ہے، یہ عقائد کے معاملے میں بھی سودا ہے، یہ عبادت کے معاملے میں بھی سودا ہے، یہ معاملات کے معاملے میں بھی اللہ سے سودا کیا ہوا ہے، اخلاقیات کے حوالے سے بھی میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، میری زبان، میری خلوت، میری جلوت، میرے معاملات تمام اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، نبی علیہ السلام کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ میری خواہش جو بھی ہو، میری چاہت جو بھی ہو، یہاں تو میں نے قربانی دینی ہے اپنی چاہت کی، اپنی مرضی کی، اپنی خواہش کی، اور کل اللہ سے انعام لینا ہے، اور یہاں بھی نقد انعام لینا ہے۔ اللہ کسی کا ادار نہیں کرتے، یہاں بھی نقد انعام دیتے ہیں، وہاں بھی انعام دیں گے، اور وہاں کے انعام کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آدمی اپنے فکر و عمل کی اصلاح کر لے، اور جس کی فکر درست ہوگی اس کا عمل بھی درست ہوگا، اور جس کی فکر درست نہیں ہوگی یقیناً اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہماری فکر اور سوچ درست نہیں ہے تو ہم اپنی اولاد کو وہ فکر کیسے دے سکتے ہیں کہ جس فکر سے وہ اپنے عمل کو درست کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ میں فکری تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم سب کو اپنی فکر درست کرنی چاہیے۔ گزشتہ خطبے میں نے الشح کی وضاحت کی تھی کہ حرص نفس انسان کے لیے کس قدر خطرناک ہے، اور اس سے دنیا میں کیا فساد برپا ہوتا ہے، اور کس طرح آدمی اپنی دنیا کی اور عاقبت کی زندگی کو داؤ پر لگاتا ہے۔ اور جب حرص نفس نہ ہو تو انسان میں ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، جس سے دنیا میں معاشروں کے اندر بھی امن و امان، عزت، احترام، باہم محبت اور ایک بہترین معاشرہ خوبصورت زندگی گزارتا ہے۔ ان کی اجتماعی زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے، اور ان کی انفرادی زندگی میں بھی سکون و اطمینان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جب فکر درست ہوگی تو یقیناً غیر ضروری حرص کی جگہ انسان کی یہ خوبی جو ایثار ہے، ایثار غیر ضروری حرص کو ریپلیس کر دے گا، اور جب فکر درست نہیں ہوگی تو پھر ایثار کی جگہ غیر ضروری حرص، مال کی حرص، جاؤ حشمت، عہدے کی لالچ، اس کے لیے انسان وہ خون بہائے گا اور اپنی عاقبت کا وہ نقصان کرے گا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ آدمی کے دین کو، اس کی عاقبت کو، اس کے انجام کو دو چیزیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، اتنا نقصان پہنچاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے کہ اگر بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا آدمی کی عاقبت کو دو چیزیں تباہ کرتی ہیں، ایک مال کی حرص، دوسرا عہدے کا لالچ۔ دنیا میں مال اور کرسی کی جنگ ہے۔ اب جو حرص نفس سے بچا لیا گیا کہ اس کے دل میں مال کی غیر ضروری محبت نہیں ہے، نہ کسی عہدے کی غیر ضروری محبت ہے، تو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ وہ سکون و اطمینان، عزت و عافیت والی زندگی گزارے گا۔ یہی فکر اپنی اولادوں میں منتقل کرے گا تو اس زمین پر فساد نہیں ہوگا، اس زمین پر فساد نہیں ہوگا، اس پر امن ہوگا۔ ہم اسے آگے چلتے ہیں کہ یہ نقطہ کیسے سمجھ آئے، یہ بات کیسے سمجھ آئے کہ ہم نے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، یہ نقطہ کیسے سمجھ آئے کہ ہم نے عاقبت کی زندگی کو، ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دینی ہے، یہ نقطہ کیسے سمجھ آئے کہ ہماری اصل منزل جنت ہے، یہ نقطہ کیسے سمجھ آئے کہ ہم نے موت کو یاد رکھنا ہے، یہ نقطہ کیسے سمجھ آئے کہ ہم نے زندگی رب العالمین کی منشا اور مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ اس کے لیے یہ بات جاننی ہوگی کہ کیا ہم نے اپنے رب سے کوئی معاہدہ تو نہیں کیا ہوا کہ ہم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور ہم بھول گئے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جو ایمان لاتا ہے، جو شہادتین کا اقرار کرتا ہے، آٹومیٹکلی ایک معاہدے پر سائن کر لیتا ہے۔ شہادتین کا اقرار ایک معاہدے پر سائن ہے، اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو جگہ یہ بات بیان کی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے ایک سودا کر لیا ہے، ایک تجارت کی ہے ان سے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ،
اور لوگوں میں ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اپنے نفس کو رب کے حضور بیچ دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، پیچھے تذکرہ آیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. ایک یہ شخص بھی ہے کہ جس نے جان و مال کا اللہ سے سودا نہیں کیا ہوا، جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اپنے من کی چاہتیں پوری کر رہا ہے، اپنی خواہش پر چل رہا ہے، اپنی مرضی پر چل رہا ہے. اپنی مرضی اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ کتنا ہی فساد کیوں نہ برپا کر دے، اسے کوئی پرواہ نہیں. فساد ہے، امن ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے، اس کی مرضی پوری ہونی چاہیے. اس نے جو خواب اور سپنا دیکھا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، چاہے سب کے خواب تہس نہس ہو جائیں، چاہے سب کا ستیہ ناش ہو جائے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس کے بعد اللہ اس شخص کا تذکرہ کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایسا شخص بھی ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کی چھری سے اپنی خواہشات کو ذبح کر دیتا ہے. یہی قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا یہی پیغام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ کے حکم کی چھری ہے اور ان کی خواہش کہ میرا بیٹا جو مانگ کے اللہ سے لیا ہے دنیا میں زندہ رہے، یہ میرا ساتھی ہے، میرا اسسٹنٹ ہے. اسسٹنٹ کسے کہتے ہیں؟ جو اسسٹ کرنے والا ہو، جو مدد کرنے والا ہو، جو ساتھ دینے والا ہو. لیکن اللہ کا حکم آ گیا ہے ابراہیم تیری خواہش ہے تیرا بیٹا دنیا میں جیے، میرا حکم ہے اس کو ذبح کرو. ابراہیم نے اللہ کے حکم کی چھری سے اپنی خواہش کو ذبح کر دیا ہے. یہ ہے قربانی، یہ سودا ہے اللہ کا اہل ایمان سے. اللہ نے اہل ایمان سے سودا کیا ہے اور اس سودے میں کوئی زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین، آپ آزاد ہیں، آپ اللہ سے یہ سودا کریں یا نہ کریں. آپ یہودی بن جائیں، آپ عیسائی بن جائیں، آپ مجوسی بن جائیں، آپ ہندو بن جائیں، آپ سیکولر بن جائیں، اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں. آپ اس دھرتی پر آزاد ہیں، دنیا کی زندگی جس طرح مرضی گزاریں. کوئی زبردستی، کوئی طاقت آپ کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتی. یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کے سر پر تلوار رکھی ہوئی ہے، آ جاؤ ایمان لے آؤ. ایسے نہیں ہے. یہ خوشی کا سودا ہے. ہاں، جب آپ کہتے ہیں میں ایمان لایا، جب آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اب کچھ پابندیاں ہیں، اب اس اقرار کے کچھ تقاضے ہیں. اب یہ اللہ سے جو اقرار کیا ہے، جو اللہ سے معاہدہ کیا ہے، اب جب آپ ایمان کے دائرے کے اندر آ گئے ہیں، اب آپ پر کچھ پابندیاں بھی ہیں، کچھ شرائط ایمان کی ہیں جو پوری کرنی ہیں. ایمان کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اب آپ کی تجارت ہو گئی ہے، اب آپ کا سودا ہو گیا ہے. وہ سودا کیا ہے؟ جو اللہ نے سارے اہل ایمان سے کیا ہوا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سودا یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کیا ہے. جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے اس کا اللہ سے سودا ہو چکا. جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں، اس کا رب کے حضور سودا ہو چکا. اس کی جان کا، اس کے مال کا جنت کے بدلے. اللہ نے دو چیزیں لی ہیں، ایک شے دی ہے اور دوسری شے کی مثال یہ ہے وہ بھی ملے گی، پریشان نہ ہونا. وہ دنیا کی زندگی ہے نا، تو اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہوا، یہ معاہدے میں شامل نہیں ہے. یہ اتنی حقیر شے ہے کہ اس عظیم معاہدے کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ملے گی. دیکھیں نا، آپ کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں نا تو وہ آپ کہتے ہیں جی 1 کلو کڑھائی، وہ 1 کلو کڑھائی کے پیسے لیتے ہیں، گریوی کے پیسے نہیں لیتے. یہ گریوی ہے، اس لیے یہ معاہدے میں شامل نہیں ہے. یہ تو ملے گی ہی ملے گی. یہ الگ سے اس کے متعلق قرآن مجید میں بے شمار خوشخبریاں اور اس بات کی ضمانت کہ جو اللہ سے یہ سودا کر لے گا اس کو دنیا بھی ملے گی. اس لیے پریشان نہیں ہونا. اللہ دو چیزیں لیتے ہیں، ایک دیتے ہیں. دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک انسان کی جان، ایک اس کا مال. اور انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی ملکیت ہوتی ہیں، ایک اس کی جان ہے، ایک اس کا مال ہے. اور یاد رکھیے یہ انسان ان چیزوں کا حقیقی مالک نہیں ہے. یہ تو کچھ وقت کے لیے اللہ اس کو امانت کے طور پر مالک بناتے ہیں. جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا. اللہ امانت دے کے کچھ وقت کے لیے ہمیں عارضی مالک بنا کے جان و مال پر اختیار دے کے پھر اللہ یہ حکم دیتے ہیں میرے بندے جو اختیار میں نے تجھے دیا ہے یہ مجھے واپس کرو. یہ سودا ہے. دنیا دار الامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. میں اور آپ یہاں امتحان دے رہے ہیں. اور امتحان کیا ہے کہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، اختیار بھی اللہ کا دیا ہوا.
اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے جان بھی دے دی، میں نے تجھے مال بھی دے دیا، میں نے تجھے آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے اپنی جان و مال پر اختیار بھی دے دیا، چاہو تو اپنا اختیار استعمال کرو، اگر مجھ سے سودا کرتے ہو پھر اختیار مجھے واپس کرو، پھر اختیار مجھے واپس کرو۔ تیری جان پر، تیرے مال پر تیرا کوئی اختیار نہیں، تیری کوئی مرضی نہیں، تیری کوئی چاہت نہیں، تیری چاہت تیری مرضی، میری چاہت میری مرضی کے تابع۔ اگر دنیا کے کچھ وقت کے لیے تو مجھ سے یہ سودا کرتا ہے کہ میں تیری جان پر اپنا حکم چلاؤں، تیرے مال پر میرا حکم چلے، وہ چاہے میری تیری مرضی کے خلاف ہو، تیری چاہت کے خلاف ہو، تیری خواہش کے خلاف ہو، تیری نفس امارہ کی جو چاہت ہے اس کے خلاف ہو، لیکن تو برداشت کرے، تو سودے کی پابندی کرے، تو شرطوں کی پابندی کرے، تو اپنے نفس کو سمجھائے، اسے امارہ سے لوامہ بنائے، روزانہ اس کو سمجھائے کہ حرص سے بچو، رب کی نافرمانی سے بچو، مجھے انگیخت نہ کرو، مجھے برانگیختہ نہ کرو، مجھے اشتعال نہ دو کہ جان بھی تیری مال بھی تیرا، تو اپنا اختیار چلا، نہیں، میں تو اللہ سے سودا کر چکا ہوں کہ میری جان اور میرے مال پر اللہ کا اختیار چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کی چاہت چلے گی، بھلے میں مانتا ہوں جان میری ہے، کچھ وقت کے لیے میری ہے، بھلے میں مانتا ہوں یہ مال میں نے کمایا ہے میرا ہے، لیکن حقیقت میں میرے اللہ کا ہے، اس کا حکم چلے گا، اس کی مرضی چلے گی، اس کی چاہت چلے گی۔ روزانہ آدمی اپنے نفس کو یہ سمجھاتا جاتا ہے، پھر یہ نفس امارہ تربیت سے، تہذیب سے، اس طرح جب آدمی قرآن کے ذریعے تزکیہ حاصل کرتا ہے، یہ نفس امارہ لوامہ بنتا جاتا ہے، یہ اس سے اگلا سٹیج ہے، اور یہی نفس لوامہ روزانہ کی تربیت سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور جب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے پھر آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس نے پوری محنت سے، پوری کاوش سے، پوری طرح کوشش کر کے تزکیہ حاصل کیا ہے، نفس کو سمجھایا ہے، نفس کی تہذیب کی ہے، کردار کو درست کیا ہے، چاہتوں کو رب کی چاہت کے تابع کیا ہے، اور اب وہ اس سٹیج پر آ چکا ہے کہ اس کا نفس ایسا نفس بن چکا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں نقل کرتے ہیں، اور ایک تفسیر میں نے یہ دعا بھی پڑھی ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو تیری ملاقات پر یقین رکھنے والا ہو نفس مطمئنہ۔ میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں، اور وہ نفس مطمئنہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ وہ کون سا انسان ہے؟ وہ کون سی جان ہے؟ وہ کون سا شخص ہے کہ جو مطمئنہ نفس والا ہے، جس کی زندگی اطمینان والی ہے؟ اس کی 3 خصوصیات ہیں۔ پہلی بات، تؤمن بلقائک، اے اللہ مجھے ایسا نفس دے دے جو تجھ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، جو دنیا میں اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، وہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ سے یہاں ملاقات کرتا ہے، پھر اس ملاقات کی بھی خواہش رکھتا ہے، پھر اس ملاقات کے لیے تیاری کرتا ہے، اسے پتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بھائیو کہ جس کو رب سے ملاقات کا یقین ہو، پھر وہ اس ملاقات کے لیے کس طرح بےتاب بھی ہوتا ہے اور تیاری بھی کرتا ہے۔ تؤمن بلقائک، جسے یہ یقین ہو کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، جس کو یہ یقین ہو اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی، بھلا اس کی زندگی اپنے نفس کی پیروی میں گزرے گی، بھلا اس کی زندگی یہاں امتحان گاہ میں پیپر حل کرنے کے بجائے خواہشات کی پیروی میں گزرے گی، بے لگام خواہشات اپنے سامنے رکھی ہیں اور ان کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے۔ کیا یہ امتحان گاہ میں ہے؟ کیا یہ ایگزامینیشن ہال میں ہے یا کہیں عیاشی کی جگہ ہے؟ نہیں، یاد رکھو دنیا تو امتحان گاہ ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ کافر کے لیے یہ عیش و نشاط کی جگہ ہے، مومن کے لیے یہ دارالامتحان ہے۔ سو یاد رکھیے، یہ فرق محسوس کیجئے، دارالامتحان عیش و نشاط کی جگہ نہیں ہوتی۔ امتحان میں آپ دیکھیے نا، بچوں کو بہت کچھ یاد ہوتا ہے، لیکن جب تک ان کو پیپر حل کرنے کا ٹیکنیکل طریقہ نہ آتا ہو وہ کم نمبر لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کم وقت میں زیادہ سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، وقت ہوتا ہے 3 گھنٹے۔ میں نے جب ایم اے اسلامیات کے پیپرز دیے نا، اب وہ جو کوئی 1-2 سوال ہوتے تھے، میرے پاس اتنا مواد ہوتا تھا کہ اگر میں 3 گھنٹے لکھوں تو 1 سوال کے لیے لکھ لوں، 3 گھنٹے اگر میں لکھوں تو چلے 2 سوالوں میں 3 گھنٹے لگاؤں، 5 سوال۔ اب وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ٹو دی پوائنٹ، مختصر اور جامع بات لکھنی ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، سارے مواد کو ایڈجسٹ کرنا، اور بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ آخری سوال تو ایسے ہی جلدی میں ہوتا تھا، وہ 4 سوال ہی بڑی مشکل سے۔ کیوں؟ وہ ٹائم اس طرح رکھتے ہیں، طریقہ اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ امتحان لیتے ہیں۔
اگر وہ کہیں انلمیٹڈ ٹائم ہے تو ہم تو مزے مزے سے سوچ سوچ کے جناب پوائنٹ بنا بنا کے لکھتے رہیں. ایسے نہیں ہوتا. صرف کتابیں یاد کرنے سے امتحان میں زیادہ نمبر نہیں آتے. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. پیپر کو کس طرح سالو کرنا ہے, کیا ٹیکنیکل طریقہ اختیار کرنا ہے, جو لازمی کوسچن ہے, آبجیکٹو کوسچن ہے, اس کو سب سے پہلے لینا ہے, اس کو ہوش سے حل کرنا ہے جس میں 100% مارکس آتے ہیں. پھر اس کے بعد آدمی اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کرتا ہے, پھر پوائنٹس بناتا ہے, تفصیل نہیں پوائنٹس بناتا ہے. وہ جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ پوائنٹس کو دیکھ کے ان کے نمبر دیتا ہے. پھر جتنے جس کے زیادہ پوائنٹس ہیں اس کے زیادہ نمبر ہیں, چاہے اس کے پاس مواد کم ہی کیوں نہ ہو, چاہے اس کی تیاری کم ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہ سلیکٹو تیاری ہوتی ہے. آپ ہی آدمی ایگزام میں ایک دوسرے شخص سے جو آپ سے زیادہ معلومات اور علم رکھتا ہے نمبر لے لیتا ہے. یعنی دارالامتحان میں, ایگزامینیشن ہال میں الرٹ ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. وہاں فوکس ایک ہی طرف ہوتا ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہاں فوکس ایک ہی طرف ہوگا. یہاں فوکس کر کے چلنا پڑے گا. یہاں بدمست ہاتھی کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں پھر اس کا مطلب ہے آپ کا فوکس اصل مقصد کی طرف نہیں ہے, ناکام ہو جائیں گے. سو میرے بھائیوں یاد رکھیے, جان اور مال پر میرے اللہ کا اختیار. اختیار میرا اور آپ کا ہے, ہمیں دیا گیا ہے, ہم سے واپس اختیار مانگا گیا ہے. یہی تو سودا اللہ کر رہے ہیں. جان بھی میری, مال بھی میرا, اختیار بھی میرا. یہ تینوں چیزیں وقتی طور پر میری ہیں. لیکن اللہ دنیا میں اپنے بندے سے یہ سودا کرتے ہیں کہ اے بندے میں تجھ سے سودا کر رہا ہوں, تجھے جنت دوں گا, جان اور مال پر جو میں نے تجھے اختیار دیا ہے وہ مجھے واپس کر دے. میرا اختیار چلا, یہ سودا ہو چکا. اب جو چیز بک چکی ہوتی ہے کیا اس پر آپ کا اختیار باقی رہتا ہے؟ آپ نے تو اس کا عوض لے لیا ہے, معاوضہ لے لیا ہے. بھائی گاڑی آپ کی ہے, جب تک آپ کی ہے, آپ کے پاس ہے, آپ کا اختیار ہے. وہ گاڑی آپ بیچ کے پیسے جیب میں ڈال دیں تو پھر جس کے پاس گاڑی ہوگی اس کا اختیار ہوگا نا, وہ اس کو جس طرح مرضی چلائے. اب آپ کی نہیں رہی. اسی طرح نہ جان آپ کی رہی, نہ مال آپ کا رہا. آپ کو تو اللہ نے جنت دے دی. اور پھر آگے اللہ نے تسلی دی ہے کہ اللہ سے زیادہ وعدہ کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے. یہ نہ سوچ لینا کہ اللہ نے معاہدہ کیا ہے, ابھی دی تو نہیں ہے, پتہ نہیں دیں گے بھی یا نہیں. جان اور مال پر اختیار تو مجھ سے لے لیا ہے, تو پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک ھو الفوز العظیم. خوشی مناؤ, خوش ہو جاؤ اللہ سے اس تجارت پر جو بے کر چکے ہو, کہ اللہ جو بے کر چکتا ہے, اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. خوشی مناؤ, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ تمہیں اس کے بدلے جنت دیں گے. اب جس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی جان اور اس کے مال پر اس کا اختیار تو ہے ہی نہیں, یعنی اس نے اختیار کا تو سودا کر دیا ہے, تو کیا اس کی فکر درست ہوگی یا نہیں؟ تو عمل آٹومیٹیکلی درست ہو جائے گا. فکر درست ہو, عمل آٹومیٹیکلی درست ہو جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں دین پر چلنا مشکل ہے, یہ فکر میں اشکال ہوتا ہے, فکری انتشار کا شکار ہوتے ہیں, اس لیے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر ہم فکری طور پر درست ہوں تو ہمیں یہ بات بالکل کہنی نہ پڑے. ہم تو آگے بڑھ بڑھ کر دین کی باتوں کو گلے سے لگائیں کہ وہ انتہائی خوبصورت, انتہائی آسان, اور ان میں میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے. یہ فکری انتشار کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں دین پر چلنا مشکل نظر آتا ہے. جب فکری طور پر ہم درست ہوں گے, جب ہم جان لیں گے ہم نے کرنا کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے, ہمارا اختیار کیا ہے, ہمارے کچھ کرنے یا نہ کرنے کی ڈومین کون سی ہے, جب یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی, کلیئرٹی ہو جائے گی, کلیئرٹی آف مائنڈ, کلیئرٹی آف تھاٹس, تو پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی. یہ وہ راستہ اور منہج ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے, جو راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے. یہی فکر تو ہم نے اپنی اولادوں میں منتقل کرنی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کہتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کر کے جانے لگے نا تو اپنا مال اور اپنی جان بھی لے کے جانے لگے. تو ان کے رشتہ داروں نے اور ان کے علاقے والوں نے کہا تو اپنا مال بالکل کوئی شے لے کے نہیں جا سکتا, یہ سب کچھ تو ادھر کمایا ہے, یہ ہمارا ہے. کسی نے کوئی شے نہ لانے دی. صہیب رومی اپنا سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی, کیا ربح البیع صہیب, ربح البیع صہیب, صہیب تو نے جو سودا کیا بڑا نفع والا ہے. اے صہیب جو تو نے اللہ سے تجارت کی ہے بڑی نفع والی تجارت کر کے آئے ہو, تجھے مبارک ہو. وہ تجارت کیا تھی
کہ صہیب اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے اللہ کے حکم پر ہجرت کر کے، صرف اپنی جان کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تو نے بڑا اچھا سودا کیا ہے۔ اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت اتری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسا بھی ہے، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ بیچ دیں گے، جو اللہ کے حوالے کر دیں گے اپنا سب کچھ، یا اللہ میری جان، میری اولاد، میرا مال، میری صلاحیتیں، میرا سب کچھ تیرے حوالے ہے۔ حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہر ایک شے پر اللہ کا حکم چلے گا، ہر ایک شے پر نبی علیہ السلام کا حکم چلے گا۔ مومن کا تو کوئی اختیار ہی نہیں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ جائے تب میرا اور آپ کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ آیت تو ہمیں چند مسائل میں بڑی یاد آتی ہے، ہم بڑی پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان 4-5 مسئلوں کے علاوہ زندگی میں ہمیں کوئی آیت سنائے نا، ایسی آیت سنائے کہ جس میں مال ہمارے گھر میں آنے والا ہو اور وہ مال حرام کا ہو یا مشکوک ہو، ہم وہاں یہ آیت، اس آیت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ فلاں مولوی صاحب سے فتویٰ لیا ہے، فلاں مسلک کے مولوی صاحب کہتے ہیں یوں ہی ہونا چاہیے، باقی معاملات میں آپ ان مولوی صاحب کے مسلک سمیت سب کو ایسا لتاڑتے ہیں، تو یہاں ان مولوی صاحب کا فتویٰ یاد آ گیا اس لیے کہ 4 ٹکے جو ملنے ہیں۔ سو میرے بھائیو یاد رکھیے، ایسا نہ بننا، یہ اللہ سے سودا ہر معاملے میں ہے، یہ عقائد کے معاملے میں بھی سودا ہے، یہ عبادت کے معاملے میں بھی سودا ہے، یہ معاملات کے معاملے میں بھی اللہ سے سودا کیا ہوا ہے، اخلاقیات کے حوالے سے بھی، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، میری زبان، میری خلوت، میری جلوت، میرے معاملات تمام اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، نبی علیہ السلام کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ میری خواہش جو بھی ہو، میری چاہت جو بھی ہو، یہاں تو میں نے قربانی دینی ہے اپنی چاہت کی، اپنی مرضی کی، اپنی خواہش کی، اور کل اللہ سے انعام لینا ہے، اور یہاں بھی نقد انعام لینا ہے۔ اللہ کسی کا ادار نہیں کرتے، یہاں بھی نقد انعام دیتے ہیں، وہاں بھی انعام دیں گے، اور وہاں کے انعام کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہاں کے انعامات کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سو میرے بھائیوں، میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی فکر کو درست کرنے کے لیے یہ نقطہ سمجھیے کہ آپ کی جان پر اور آپ کی مال پر آپ کا اختیار، آپ اپنا اختیار اپنے اللہ کو واپس کریں گے، یہ اللہ سے سودا ہو چکا ہے۔ جو اس بات کو جان لے گا وہ اپنی جان اور اپنی مال پر اللہ کا حکم چلائے گا، یہی فکر اپنی اولادوں میں منتقل کرے گا، ایک انقلاب آ جائے گا، معاشرہ درست ہو جائے گا، معاشرہ درست ہو جائے گا، یہ زندگی خوبصورت بن جائے گی اور اگلی زندگی میں ہمیشہ کے لیے کامیابی مل جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔